بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہو اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائے تو سمجھ جائے کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں سے راستہ بنا دیتا ہے۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہے تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگے تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے صبر کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہو، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ کسی نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، کسی نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کسی نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے، کسی نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا۔ وہ پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے غم میں مٹا سکوں۔ میرے پیارے اللہ، جب میں تھک کر نا امید ہو جاؤں تو مجھے امید کا تحفہ دینا، میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا، مجھے کبھی ٹوٹنے نہ دینا، مجھے جوڑے رکھنا۔ جو لوگ میرا صبر آزما رہے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے عزت والے رب، مجھے ہمیشہ سنبھالے رکھنا۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ جب سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر جائے تو 2-4 منٹ اپنے رب سے باتیں کر لیا کرے۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی مشکل کے حل کی فریاد، کسی دکھ پر صبر، کسی گناہ پر شرمندگی، اور کبھی کسی خواہش کو گڑ گڑا کر مانگ لیا کرے۔ یقین جانے زندگی آسان لگنے لگے گی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ ہمارے دلوں کے تار فطری طور پر اللہ سے جڑ جاتے ہیں، ضرورت صرف کنیکشن بحال کرنے کی ہوتی ہے، اور جب ان تاروں میں درست رہنمائی سے کرنٹ بحال ہوتا ہے تو یہ دل چمک اٹھتے ہیں اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی روشنی سے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سے بغیر، تلخ تانوں سے گزرے بغیر
ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو، نصیب کسی نے کھول کر تو دیکھی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہو تو نصیب کبھی بری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لے۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔